لیکن خطرہ پاکستان کو اس طریقے سے ہے کہ چونکہ گٹھ جوڑ ہے ہندوستان کا اور امریکہ کا، تو اگر امریکہ نے چاہا یا ہندوستان کے ایما پر ہو سکتا ہے ہندوستان کے تھرو وہ کوئی کام ہمارے خلاف آبادی پہ مٹھائی بانٹنے والا پاکستان آج خود صدمے میں ہے۔ پاکستان کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے۔ اس ویڈیو میں بات ہو رہی ہے کہ پاکستانی میڈیا بول رہی ہے کہ امریکہ نے پاکستان کا ایز اے ڈسپوزیبل یوز کیا اور اب ضرورت نہیں ہے تو پاکستان کو پھینک دیا، جہاں دوسری اور بھارت اور امریکہ کی بہت اچھی ریلیشن شپ ہے، اچھی پارٹنرشپ ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کو آئے دن خطرہ نظر آتا ہے۔ پاکستان کو لگتا ہے کہ بھارت اور امریکہ مل کے ہمیں برباد کر دیں گے۔ تو اس وشے میں اور کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں وہ جاننے کے لیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کا اگلا بھاگ۔ امریکہ نے جہاں چاہا پاکستان کو استعمال کیا اور پاکستان استعمال ہوا ہے۔ اب کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب امریکہ کو پاکستان کی ضرورت نہیں ہے، یا امریکہ اب پاکستان کو بھی نقصان پہنچانا چاہتا ہے؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ تو اب بھی پاکستان کو استعمال کرنا چاہ رہا ہے اور چاہ رہا تھا، لیکن پاکستان نے استعمال ہونے سے معذرت کر لی ہے اور پاکستان نے اس دفعہ سمجھداری کا ثبوت دیا ہے، ورنہ امریکہ کے بس میں ہو تو وہ آج بھی پاکستان کی فوج کو افغان طالبان سے لڑانا چاہتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ باقی تو کافی لوگ پہلے ہی پاکستان کے خلاف ہیں۔ یہ ایک دھڑا بھی پاکستان کے خلاف ہو جائے تو اس پورے علاقے میں کافی عرصے کے لیے امن نہ آ پائے گا۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان نے بڑی عقل مندی کے ساتھ امریکہ کی یہ سازش ناکام بنا دی ہے، لیکن خطرہ پاکستان کو اس طریقے سے ہے کہ چونکہ گٹھ جوڑ ہے ہندوستان کا اور امریکہ کا، تو اگر امریکہ نے چاہا یا ہندوستان کے ایما پر ہو سکتا ہے ہندوستان کے تھرو وہ کوئی کام ہمارے خلاف کروائے۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے جن صاحب طالبان نے افغانستان میں کارروائیاں تیز کر دی ہیں اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ طالبان کابل سے صرف 55 میل دور ہیں۔ اگر دارالحکومت میں طالبان قبضہ کر لیتے ہیں تو افغان حکومت کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا سر؟ افغان حکومت کا تو سیاسی مستقبل آج بھی دیوار پہ لکھا ہوا ہے۔ اصل میں افغان حکومت نہ کہیں، آپ اشرف غنی اور اس کا ٹولہ کہیں، ان کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہے۔ باقی یہ کہ افغان حکومت میں اور لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جن کے ساتھ بات چیت ہو، افغان طالبان سب کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار ہیں۔ اشرف غنی کے ساتھ وہ اس لیے بات چیت نہیں کریں گے کہ وہ امریکہ کا پٹھو تھا، امریکیوں کو امریکہ کو یہاں پر اس نے مدد فراہم کی اور اپنے ہی لوگوں کے اوپر ظلم و ستم بپا رکھا، بہت زیادہ کرپشن کی، اور اب جو آپ کارروائیوں کی بات کر رہے ہیں یہ افغان طالبان کی فوجی کارروائیاں نہیں ہیں، یہ سیاسی کارروائیاں ہیں۔ اتنی تیزی سے کوئی بھی فورس جو ہے وہ اتنے بڑے علاقے پر قابض نہیں ہو سکتی جب تک کہ لوگ اس کا ساتھ نہ دیں۔ تو یہ ابھی ہمیں بات سمجھ لینی چاہیے کہ افغانستان میں لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ افغان طالبان کے ساتھ ہے اور ان کی مدد کر رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اتنی تیزی سے تمام ان علاقوں کے اوپر چھا رہے ہیں۔ قابض بھی نہیں ہو رہے، میں یہ بھی نہیں کہوں گا، بلکہ وہ ان علاقوں کے اوپر آ گئے ہیں، چھا رہے ہیں، اور الٹیمیٹلی وہ باقی اور فورسز کے ساتھ مل کر افغانستان کے جو باقی لوگ ہیں سوائے اشرف غنی کے مل کر ایک حکومت بنانے کے اہل ہوں گے کچھ دیر کے بعد۔ کابل پر وہ حملہ نہیں کریں گے اس لیے کہ انہیں معلوم ہے وہاں پر ایمبیسیز ہیں، بہت زیادہ نقصان ہونے کا خطرہ ہے۔ یہاں پر یہ بتائیے گا کہ امریکہ اور نیٹو افواج کی افغانستان کے مسئلے پر بے رخی نے افغانستان میں سیاسی استحکام پر سوالیہ نشان تو کھڑا کر دیا ہے۔ اب اتحادی افواج کے 20 سالہ دور میں افغانستان کو صرف تباہی کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو یہ بتائیے گا کہ آپ اتحادی افواج کے اس رویے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو ایک قدرتی بات ہے کہ جب باہر سے فوجیں آ کر قابض ہوتی ہیں کسی بھی ملک کے اوپر تو وہ بے رخی، تو ان کو کوئی پیار نہیں ہوتا وہاں کے عوام سے، ان کو کوئی اس بات کی خیال نہیں ہوتا کہ یہاں پر کوئی ترقی ہو یا یہاں پر لوگ تعلیم حاصل کریں اور یہاں پر لوگ اچھے حالات ان کے ہو جائیں۔ اگر ایسا ہوتا تو 20 سال بہت وقت تھا یہ کام کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر نہ تو وہ امن کے لیے آئے تھے، نہ وہ جمہوریت کے لیے آئے تھے، نہ وہ افغانوں میں آپس میں ملانے کے لیے آئے تھے، بلکہ اس کے برعکس وہ یہاں پر ایک تلاطم پیدا کرنے کے لیے آئے تھے، وہ یہاں پر افغانوں میں دراریں ڈالنے آئے تھے، اور یہ سارا کام کر کے وہ گئے ہیں۔ اور یہ جو لوگ تقاضا کرتے ہیں کہ ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ نہیں کرنا چاہیے تھا، بڑے بھولے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے کہ ان کے عزائم کیا تھے۔ ان کے عزائم یہ اس لیے تھے کہ یہاں پر چین کا اثر رسوخ نہ ہو، روس کو راستہ نہ ملے گرم پانیوں تک، سی پیک جو نہ پروان نہ چڑھے، بی آر آئی ناکام ہو،
ایران کے جو اثاثے ہیں، جو ان کا ڈیولپمنٹ ہے، نیوکلیر ڈیولپمنٹ، اس پہ نظر رکھیں، پاکستان کے نیوکلیر اثاثوں پہ نظر رکھیں. تو یہ کافی سارا کام وہ کر بھی گئے ہیں. 20 سال تک انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے اور چین کو یہاں نہیں آنے دیا ہے. اب بات ان کے بس میں نہیں رہی. البتہ یہ ان کی نیت کبھی بھی نہیں تھی کہ یہاں پر امن ہو اور یہاں پر لوگ خوشحال ہوں اور یہاں پر خوشیاں ہوں، اور یہ بات افغان سمجھ چکے ہیں. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے محسوس کیا ہے کہ وہ اب طالبان کا ساتھ دیں گے. انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ اشرف غنی سے پہلے یہاں پر ذرا یہ بھی بتائیے گا کہ افغانستان میں اتحادی افواج کے اہم اتحادی پاکستان سے امریکی افواج کے انخلا اور افغانستان کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی. امریکہ کے اس برتاؤ کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، امریکہ نے تو ان سے مشاورت نہیں کی جو بالکل ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. میں اشرف غنی کی حکومت کی بات کر رہا ہوں. امریکہ نے صرف اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے، کیونکہ امریکہ اگر مشاورت کرتا پاکستان سے یا اشرف غنی سے تو شاید وہ یہ کہتے کہ آپ ابھی نہ جائیں، آپ پہلے یہاں پر حالات ٹھیک ہونے دیں. لیکن وہ چونکہ یہ چاہ نہیں رہے تھے کہ حالات ٹھیک کر کے جائیں، لہذا انہوں نے اپنا دیکھا کہ نفع نقصان کیا ہے، اس کے حساب سے انہوں نے اپنا پلان بنایا اور چلے گئے. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دینا بند کر دیا تھا کافی عرصے پہلے سے، اور اس کا انہیں بھی ادراک تھا، کیونکہ پاکستان نے محسوس کر لیا تھا کہ اس جنگ میں ہم زیادہ اپنا نقصان نہیں کر سکتے. اس سے زیادہ ہمیں اس جنگ کی وجہ سے کتنا نقصان اٹھانا پڑا وہ بار بار آپ سب کو پتہ ہے، اور کتنے لوگ ہمارے شہید ہوئے. ہم نے کتنی مشکل سے جو یہاں پر افریت چھوڑی گئی دہشت گردی کی، جو ہمارے اوپر انہوں نے لوگ چھوڑے تھے، ان پر ہم نے قابو پایا. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان سمجھ چکا تھا اور امریکہ کو بھی اندازہ ہو گیا. جنرل صاحب، ہمارے سامنے گزشتہ دنوں وزیر اعظم عمران خان صاحب کا بھی ایک بیان آیا جس میں انہوں نے کہا کہ امریکہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب اس کا اسٹریٹجک پارٹنر بھارت ہے، اب اس لیے پاکستان سے مختلف سلوک کیا جا رہا ہے. کیا اب آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو بھی اپنی خارجہ پالیسی پر نظر ثانی کی ضرورت نہیں ہے سر؟ میرا خیال ہے پاکستان نے اپنی خارجہ پالیسی پہ نظر ثانی کر لی ہے. ورنہ جب بات ہوئی تھی یہاں پر یا اشارے ہوئے تھے بیسس کے، تو جیسے کہا تھا کہ نہیں ہم دیں گے، اور جیسے ابھی کہا ہے وزیر اعظم نے کہ اسٹریٹجک پارٹنر ان کا بھارت ہے. یہ تو ہمیں پچھلے کئی سالوں سے معلوم ہے کہ انہوں نے بھارت کو اپنا اسٹریٹجک پارٹنر بنا لیا ہے. صرف میرا خیال ہم کہتے ہوئے شرماتے تھے، اب وہ شرم دور ہو گئی ہے. اب ہم سر عام وہ باتیں کہہ رہے ہیں جو میں بہت پہلے کہنی چاہیے تھی، اور جو دیوار پر لکھا ہوا تھا اور جو حقیقت تھی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ نے اپنا پارٹنر چن لیا ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی سمت درست کر لیں، لیکن خطرہ پاکستان کو اس طریقے سے ہے کہ چونکہ گٹھ جوڑ ہے ہندوستان کا اور امریکہ کا، تو اگر امریکہ نے چاہا یا ہندوستان کے ایما پر، ہو سکتا ہے ہندوستان کے تھرو وہ کوئی کام ہمارے خلاف